کہ چند دن کے بعد یہ پیارے نبی علیہ السلام اب اللہ پاک کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو جائیں گے اور عالم دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ تو فرمایا جیسے مجھے محبوب علیہ السلام نے اس بات کا علم عطا فرمایا ہوا تھا، حضور سیدنا مولا کائنات کو بھی اس چیز کا علم ہے۔ آپ باب مدینۃ العلم والحکمت ہیں۔ حضرت سیدنا عمر، سیدنا عثمان، جتنی انصار کی اکابر ہستیاں ہیں جو رات دن محبوب علیہ السلام کے ساتھ رہتی ہیں اور آپ کی تربیت یافتہ ہیں، تو یقیناً جتنے اکابر صحابہ کرام انصار و مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان کے بھی علم میں یہ مسئلہ ہوگا۔ لہذا فرماتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کہ میرے والد کا مصلے پر آنا ان اکابر ہستیوں کی نگاہ میں کئی محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کا اعلان نہ بن جائے، اور یہ ہستیاں آگے جب اپنے بچوں کو یہ بات بیان کریں گی، تابعین تبع تابعین تک یہ باتیں اگلی نسلوں تک جائیں گی، تو کسی بھی مسلمان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ حضرت ابو بکر صدیق مصلے پر آئے اور محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا۔ نہ حضرت ابو بکر صدیق مصلے پر آتے اور نہ محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہوتا، تو میرے ابا جان کا چونکہ مصلے پر آنا اہل علم و عرفان ہستیوں کی نگاہ میں محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کا اعلان بن جانا تھا، لہٰذا میں پسند ہی نہیں کرتی تھی کہ میرے والد گرامی کو مصلہ دیا جائے، لہٰذا میں نے ادب سے عرض کر دی میرے آقا مرل رجل آخرا، آپ حضرت ابو بکر صدیق کی بجائے کسی اور ہستی کو یہ حکم ارشاد فرما دیجئے۔ لیکن کالا محبوب علیہ السلام نے دوبارہ بات دہرا دی اور ریپیٹ فرما دی، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ہمارا حکم ہے ہمارے ابو بکر صدیق تک یہ حکم فوراً پہنچایا جائے اور وہی آ کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میرے دوبارہ عرض کرنے پر بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے میرے ابا جان کا اس میں گرامی لے دیا، تو میں اجازت لے کر آپ کے کمرہ مبارک سے باہر آ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی صاحبہ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چلی گئی، اور انہیں میں نے جا کر کہا حفصہ خدا کے لیے میری مدد کیجئے، میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے میرے ابا جان کا نام لے دیا اور میں نہیں چاہتی کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پر آئیں، آپ میری سفارش کریں۔ آپ کے ابا جان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ جب سفارش کریں گی تو این ممکن ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کسی اور ہستی کو اپنا مصلی مبارک عطا فرما دیں۔ حضرت حفصہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں جا کر آپ کی سفارش کر دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری مسلم اور باقی سب کتابوں میں تقریباً آپ بھی ساتھ آ گئیں اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اور اجازت لے کر جب کلام شروع کیا اور عرض کی میرے آقا آپ حضرت ابو بکر صدیق کی بجائے کسی اور ہستی کو اپنا نائب مقرر کر دیجئے، تو محبوب کریم علیہ السلام جلال میں آ گئے، غضبناک ہو گئے، میں قربان جاؤں، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا انتنا صواحب یوسفا، وفی روایت انتنا کا صواحب یوسفا، آپ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں والی بات کر رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی جو خواتین تھیں وہ کوئی عام خواتین نہیں تھیں، حضرت زلیخا کی ساری سہیلیاں تھیں، اور آپ عزیز مصر وزیر اعظم مصر کی زوجہ محترمہ ہیں، تو ان کی جو سہیلیاں ہوں گی وہ عام خواتین ہوں گی، وہ تو سب وزیروں مشیروں کی بیویاں تھیں، سب سے اعلیٰ ترین شاہی گھرانے کی اور وزیروں مشیروں کی بیگمات جو تھیں وہ ان کی سہیلیاں تھیں۔ اور جب انہوں نے الزام لگایا حضرت زلیخا پر کہ غلام کے معاملے میں آپ راستے سے پھسل گئی ہیں، تو آپ نے فرمایا میں ان کو باتوں کے ذریعے یہ مسئلہ نہیں سمجھا سکتی، میں عملاً اس پروسیس اور مرحلے میں سے ان کو گزار دوں تاکہ ان پر میرا عذر واضح ہو جائے کہ میرا اس مسئلے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی دعوت کی، اور جب پھل ان کے سامنے رکھ دیے، چھریاں رکھ دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی منت کی کہ میری عزت کا مسئلہ ہے، آپ اس حال کمرے کے ایک دروازے میں سے داخل ہو جائیں، اپنے منہ دھیان آپ چلے جائیں، صرف آپ کے ایک جانب کوئی وہ دیکھ لیں، ایک سائیڈ کوئی دیکھ لیں، تھوڑا سا آپ گزر جائیں گے، ایک دروازے سے داخل ہوں گے، سامنے دوسرے دروازے سے آپ باہر تشریف لے جائیں، آپ گزر جائیں گے، وہ آپ کو ایک جھلک دیکھ لیں گی نا، اس کے بعد کبھی بھی مجھ پر الزام نہیں لگائیں گی۔ اللہ پاک کے محبوبین و مقربین ہستیاں خلق الہی پر نہایت شفیق ہستیاں ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا تمہاری عزت کا معاملہ ہے، تمہارا مجھ پر حق ہے، اتنا عرصہ تم نے مجھے اپنے پاس رکھا ہے، کھانا وغیرہ سب کچھ میرا خیال کیا، میں بچپن سے یہاں آیا تھا، چلے میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ پھل ان کے سامنے رکھ دیے گئے، اوزار بھی رکھ دیے گئے، انہوں نے پھل کھانے شروع کیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام قرآن پاک اس بات کو بیان فرما رہے کہ جیسے ہی اس حال کمرے میں داخل ہو کر دوسرے دروازے سے آپ فوراً تشریف لے گئے، رکے ہی نہیں، نہ خواتین کی طرف دیکھا،
بس جیسے ہی آپ کی جلوہ گری ہوئی، ماحول اتنا روشن و منور ہو گیا، ان خواتین کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہو گئی، سائیڈ سے انہوں نے حسن یوسفی کی ایک جھلک دیکھی۔ قرآن پاک فرماتا ہے قطعنا ایدیہن، وہ یوسف علیہ السلام کی ایک جھلک میں اتنی مستغرق اور محو ہو گئی کہ پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وَقُلْنَا، اور ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا کہ اللہ کی قسم، ہاں جی، یہ کوئی بشر اور انسان نہیں ہو سکتا، ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو کوئی نہایت ہی عزت والا فرشتہ ہے جو بشری اور انسانی روپ میں زمین پر آ گئے۔ اور قرآن فرماتا ہے قطعنا ایدیہن، محبوب علیہ السلام بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ ان کی توجہ ہر چیز سے ان زنان مصر کی ہٹ گئی، اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ فرمایا تم بھی میری محبت کے اندر اس حالت اور اس مقام تک پہنچی ہوئی ہیں کہ آپ نہیں چاہتی کہ حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پر آئیں اور ان کا میرے مصلی پر آنا میرے وصال اقدس کا اعلان بن جائے، اس لیے آپ اپنے والد گرامی کو میرے مصلی پر دیکھنا جو ہے وہ پسند نہیں فرماتی۔ فرمایا اس معاملے کی طرف آپ کی توجہ ہے، لیکن دوسری طرف تو آپ کی توجہ ہٹی کھڑی ہے کہ میں اللہ پاک کا برحق رسول اور نبی علیہ السلام ہوں، میں اپنی وجہ سے یہ حکم حضرت ابو بکر کے لیے نہیں جاری کر رہا، بلکہ رب کریم کا مجھ کو یہی حکم ہے کہ اگر میرے مصلی امامت پر کوئی ہستی آ سکتی ہے تو میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات آئیں گے۔ اس لیے صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل میں صحیح السند حدیث موجود ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ الا ابا بکر، ابو بکر صدیق کی موجودگی میں اللہ پاک نے ابو بکر کے علاوہ ہر ایک کی امامت کا انکار فرما دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث صحیح کا جو صحیح مسلم شریف دوسری جلد کتاب الفضائل میں صحیح سند کے ساتھ ہے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں محبوب علیہ السلام کے مبارک الفاظ میں ان الفاظ کی وضاحت ہے۔ فرمایا کہ حانت الصلاۃ، نماز کی ہین آ جائے، نماز کی گھڑی اور وقت آ جائے، اور میری امت کی کوئی جماعت موجود ہو، وفیہم ابو بکر، اور میری اس امت کی جماعت میں میرے پیارے صدیق اکبر موجود ہوں، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ الا ابا بکر، ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت پر آئے، اللہ پاک نے اس بات کا انکار فرما دیا ہے۔ جہاں ابو بکر صدیق موجود ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور ہستی مصلی امامت پر نہیں آ سکتی ہے۔ لہٰذا فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے پیارے ابو بکر صدیق کو ہی حکم دیجئے کہ وہ اگر، چنانچہ فوراً حکم حضرات اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیوں، چکے گھر کے اندر یہ محبوب علیہ السلام نے حکم جاری فرمایا تھا، صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا تھا کہ حضرت ابو بکر کو اپنا امام بنائیں، اہل بیت اطہار کی ہستیوں کو محبوب علیہ السلام نے اپنے در دولت پر جلوہ گر ہونے کے بعد حکم جاری فرمایا تھا کہ میرے پیارے ابو بکر صدیق تک آپ ہستیاں یہ پیغام پہنچائیں اور میرے ابو بکر صدیق کو ہی میرا مصلی عطا فرمایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ جیسے اس امت میں عاقل بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لائے، اسی طرح اس امت کے سب سے پہلے امام اور مقتدا حضرت ابو بکر صدیق، لیکن میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے مقدس اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہیں؟ صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 520 پر حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نماز عصر ادا کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس دن نماز عصر کی امامت کروائی ہے، اور چونکہ آپ کی عمر مبارک چھوٹی، آپ 15 رمضان سن 3 ہجری میں سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ کی مدینہ شریف میں ولادت مقدس ہے، اور 1 یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری مدینہ شریف میں محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہے۔ رمضان المبارک 9واں مہینہ ہے اسلامی مہینوں کی ترتیب میں، ربیع الاول شریف 3را مہینہ ہے۔ 15 رمضان سن 11 ہجری آئے گی تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک پوری 8 سال ہو جائے گی، لیکن محبوب علیہ السلام تو 6 مہینے پہلے 1 یا 2 ربیع الاول شریف کو وصال فرما گئے سن 11 ہجری میں، لہذا 7.5 سال حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی دنیاوی عمر مبارک تھی جب محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، اور چونکہ 2.25 سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت فرمائی ہے، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات شریف تک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ 7.5 سال کی عمر مبارک سے لے کر 9.25 سال کی عمر مبارک کے درمیان میں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت مزید 11 مہینے بعد 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں ہو رہی ہے،
لہٰذا وہ مزید 11 مہینے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے بھی دنیاوی عمر مبارک میں چھوٹے ہیں، بعد میں ولادت فرما رہے ہیں۔ تو مقدس بچپن ہے ساداتنا حسنین کریمین نوجوانان جنت کی سردار نورانی ہستیوں کا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ چونکہ آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، پھر بچوں کی، پھر خواتین کی، اس دن بھی یہی ہوا کہ خواتین دعا کے بعد پہلے چلی گئیں، پھر پیارے بچے، بچوں کے ساتھ ہی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ بھی باہر آ گئے اور باہر آ کر مسجد شریف کے دروازے پر اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع فرما دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نورانی ذات بابرکات کے ساتھ سب سے آخر میں باہر تشریف لائے۔ چنانچہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب میں فرآ ابو بکر الحسن ابن علی کان یلعب مع الصبیان علی باب المسجد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ مسجد کے باہر کھیلنے میں عصر کے بعد مصروف ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، سلام فرمایا، نہایت محبت سے ان کو اس طرح اٹھایا جیسے محبوب علیہ السلام اٹھایا کرتے تھے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ کی طرح ہی اپنی گردن مبارک پر سوار فرما لیا۔ ان کا ایک پاؤں مقدس اپنے سینہ مبارک پر دائیں جانب، دوسرا پاؤں مبارک اپنے سینہ اقدس پر دل مبارک کی جانب بائیں جانب، ایسے ان کو گردن کندھوں پر سوار کر کے ان کے نورانی ہاتھوں سے پکڑ کے ان کی پیاری امی جان سلام اللہ تعالی علیہ کے گھر مبارک کی طرف لے کر چل پڑے اٹھا کر، اور زبان اقدس سے فرما رہے ہیں بخاری شریف میں بے ابی انت یا حسن شبیہ بالنبی لا بعلی وعلی یضحک۔ آپ فرما رہے کہ میرے پیارے بیٹے حسن ابن علی، بے ابی میرا باپ پیارے حسن آپ پر قربان ہو جائے، شبیہ بالنبی آپ کی تمام صورت طیبہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے مشابہ، لا بعلی آپ کی صورت طیبہ پیارے علی پاک کے مشابہ نہیں، آپ کی شکل و صورت مبارکہ محبوب کریم علیہ السلام کی طرح ہیں، آپ کے مشابہ، وعلی یضحک، اور محبت والے یہ معاملات دیکھ کر اور سن کر حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہایت ہنس رہے ہیں، خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس میں قابل غور بات جو ہے وہ الفاظ ہیں بے ابی، اے میرے پیارے حسن آپ پر میرا باپ قربان ہو جائے۔ اس عربی محاورے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف میرے والد آ جائیں اور دوسری طرف سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آ جائیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کا بچپن مبارک ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کے وقت بھی پونے 10 سال کی عمر مبارک میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد بھی محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں، 20 رمضان سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ چھٹی پشت پر جا کر حضرت ابو بکر صدیق کا نسب، اور 5ویں پشت پر جا کر آپ کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ آپ میرے آقا کریم علیہ السلام کا نسب مبارک پڑھیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب، ان کے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی، ان کے ابا جان حضور سیدنا کلاب، ان کے ابا جان حضور سیدنا مرہ، اور ان کے ابا جان حضور سیدنا کعب۔ یہ اس طریقے سے سلسلہ چلتے ہوئے حضرت سیدنا عدنان اولاد اسماعیل علیہ السلام سیدنا عدنان تک خود محبوب علیہ السلام نے اوپر تک اپنا سلسلہ نسب مبارک بیان فرمایا۔ اب یہ مبارک نام آپ نے سیدنا مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ تک سنے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، عتیق آپ کے مبارک لقب ہے۔ ہاں جی، آپ کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ، ان کے والد جناب عامر، ان کے والد جناب عمر، جناب عمر کے والد جناب سعد، اور جناب سعد کے والد جناب کعب، اور جناب کعب کے والد جناب تیم، اور تیم کے والد وہی حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ، یعنی محبوب کریم علیہ السلام کے جو 8ویں دادا جان ہے حضرت سیدنا مرہ، بلکہ 6ٹھے دادا جان حضرت سیدنا مرہ، ان کے ایک بیٹے
کلاب بن مرہ میں سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، اور انہی مرہ بن کعب کے دوسرے بیٹے تیم بن مرہ بن کعب میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہیں۔ چھٹا باپ محبوب علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں ایک ہے، اور قبیلہ بنو تیم کے سردار ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے ابا جان حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ لیکن حضرت ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا بے ابی انت یا حسن، ایک طرف میرے بزرگ بوڑھے صحابی والد ہوں قبیلے بنو تیم کے سردار، اور دوسری طرف پونے 10 سال کی عمر مبارک کے میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے بیٹے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہوں، اور مجھ ابو بکر پر کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ اللہ پاک فرمائے میرے بندے ابو بکر اگر اپنے والد کی طرف جاؤ گے تو حضرت حسن کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر حضرت حسن کی طرف جاؤ گے تو اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا بے ابی انت یا حسن، میں سوچنے کا ٹائم بھی نہیں لوں گا، میں اپنے باپ کو چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے، لیکن میں آپ کا فراق، آپ کی جدائی اور دوری کبھی بھی گوارا نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو 2 سالہ دور خلافت محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد کا بھی ہے، آپ کے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات بابرکات کے ساتھ معاملات، محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ آپ کے معاملات، یہ کچھ بہت زیادہ مسلمانوں میں فتنے پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بہت گھڑ لیے گئے۔ آپ ذرا کتابوں کے اندر یہ معاملات پوری صحت کے ساتھ دیکھیے۔ آخری بات میں اس حوالے سے عرض کروں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں گے تو ہمارے کتنے اکابر ائمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ پاک کی قسم بھی اٹھاتے ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت 9.25 سال کی عمر مبارک میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 53 سال کی عمر مبارک میں جب آپ امیر المومنین بنتے ہیں، لیکن ودا یدہ علی راسی، حدیث صحیح کے اندر ہے، اپنی دستار مبارک امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اتار دیتے ہیں، ودا یدہ علی راسی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک اپنے ننگے سر پہ رکھ کے فرماتے ہیں واللہ یا بنیا هل انبت علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم، اللہ پاک کی قسم اے میرے پیارے بیٹے حسین، ہم جتنے بھی محبوب کریم علیہ السلام کے امتی اور غلام ہیں، هل انبت علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم، ہمارے سروں پر جتنے بال ہیں وہ اللہ پاک نے اگائے ہیں، اور پھر محبوب کے پیارے بچوں تم ہستیوں نے اگائے ہیں۔ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، جب کوئی عرب شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے سر کے اوپر میری زیب و زینت کی علامت جتنے بھی یہ بال ہیں یہ اللہ نے پیدا فرمائے اور اس شخص نے پیدا فرمائے، تو عربوں کے ہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر جتنی کرم نوازی ہیں وہ میرے خالق کریم اللہ پاک کی ہیں، لیکن اس بندے کی وجہ سے ہیں، اگر یہ بندہ نہ ہوتا اللہ پاک کی یہ رحمتیں میرے شامل حال نہ ہوتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ پاک کی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر جتنی مہربانیاں ہیں وہ سب اللہ پاک کی ہیں، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے بچوں کی برکت کی وجہ سے ہیں۔ اگر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات اور آپ کی اہل بیت اطہار نہ ہوتی، ہم پر اللہ پاک کی یہ خاص کرم نوازی اور مہربانیاں نہ ہوتی۔ حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت ابو بکر صدیق سے 27.5 سال دنیاوی عمر میں بعد میں پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 18 سال بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے 24 سال، عمروں کا آدھو آدھ کا تقریباً فرق ہے، لیکن ان ہستیوں کے آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ معاملات کو ملاحظہ فرمائیں گے آپ ہماری سیاہ ستہ میں، جامع ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ان میں آپ ذرا طواف اور حج کے باب میں دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج فرما رہے ہیں، طواف کعبہ احرام باندھا ہوا ہے، اور جب استلام حجر کرنے لگتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ انی لعالم انک حجر، میں جانتا ہوں اے حجر اسود شریف تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، یہ کلام فرمایا، اور حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس پر ایک علمی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت خوش بھی ہوئے، اور ارشاد کیا فرمایا آپ دیکھیے، صحاح کے اندر یہ حدیث صحیح موجود ہے، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا ابقانی اللہ بارض لست فیہا یا ابو الحسن، اے میرے پیارے ابو الحسن علی بن ابی طالب، میں عمر بیت اللہ کے سامنے یہ دعا کر رہا ہوں، حجر اسود کے سامنے، کہ اس زمین میں جس میں پیارے علی پاک آپ میرے ساتھ نہ ہو، اللہ پاک کبھی بھی مجھے اس زمین میں زندہ نہ رکھے۔
لا ابقانی اللہ بأرض لست فیہا یا ابو الحسن، اے پیارے ابو الحسن جس زمین پر آپ نہ ہو میں عمر کبھی اس میں زندہ رہنا ہی پسند نہیں کر سکتا۔ اور خصائص نسائی کے اندر امام احمد بن شعیب نسائی جن کی سنن نسائی ہے 304 ہجری میں وصال ہے، صحیح سند کے ساتھ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان، اللہم لا حیات بعد علی، اللہ پاک مجھے دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھنا مجھے عمر کو جب تک میرے پیارے علی پاک عالم دنیا میں جلوہ گر ہوں، میری زندگی میں میرے پیارے علی پاک کو شہادت یا وصال اقدس عطا نہ فرمانا۔ اگر مجھے عمر کی زندگی میں میرے علی پاک مجھ سے بچھڑ گئے، جدا ہو گئے، مقام شہادت پر فائز ہو گئے یا طبعی طور پر وصال فرما گئے، اللہم لا حیات بعد علی، علی پاک کے بعد میں ایک لمحہ بھی اس عالم دنیا میں زندہ رہنا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ حضرت سعید ابن مسیب تابعی کی اب طبقات ابن سعد بخاری شریف سے پہلے کی ہماری کتاب ہے، یہ جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کی اسماء الرجال طبقات ابن سعد، امام محمد بن سعد کاتب واقدی 230 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، امام بخاری 256 ہجری میں، امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے ان کا وصال ہے۔ میرے پاس مکمل یہ 8 اجزاء میں کتاب موجود ہے، بڑے استادوں کی لائبریری میں موجود ہے، میرے پاس میری لائبریری میں موجود ہے۔ آپ اس میں حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کے اہل کوفہ کے طبقے میں آپ 6 جلد میں یہ ملاحظہ فرمائیے کتنی سندوں کے ساتھ یہ موجود ہے کہ مشہور تابعی حضرت سعید ابن مسیب تابعی رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ میں آپ رہتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کے والد بھی مدینہ طیبہ کے، آپ کے دادا جان بھی محبوب علیہ السلام کے صحابی، دادا بھی، والد بھی، اور خود تابعی حضرت سعید ابن مسیب تابعی اپنے شاگردوں کو فرماتے یہی مسجد نبوی شریف ہے اور یہی سامنے جو منبر شریف ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا جلوہ گر۔ میں نے اتنی مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو اس منبر پر جلوہ گر ہو کر قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے بار بار سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہاں جی، کہ نعوذ باللہ من موذلۃ لیس لہا عندنا ابو الحسن علی بن ابی طالب، ہم ہر اس مشکل سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں، کوئی مشاورتی مشکل ہو، کوئی سیاسی مشکل ہو، کوئی انتظامی مشکل ہو، کوئی علمی اور فکری مشکل ہو، فرمایا نعوذ باللہ من موذلۃ، ہم ہر اس مشکل سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ وہ مشکل تو اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر آ جائے لیکن اس کے حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ابو الحسن علی بن ابی طالب کی ذات ببرکات موجود نہ ہو، ہم اس مشکل سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت سعید ابن مسیب تابعی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات کی علمی فضیلت اس طرح بیان فرمایا کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی ایسی مشکل ہی معاشرہ انسانی میں پیدا نہیں فرمائی جس کا حل محبوب کے فیض سے پیارے علی پاک کو عطا نہ فرما دیا۔ مشکل کشا کا یہیں سے ثابت ہو رہا ہے۔ آج کل کئی ہمارے پیارے بچے ہیں وہ جی مشکل کشا تو صرف اللہ پاک کی ذات ببرکات ہوتی ہے، وہ تم 1500 سال بعد میں پیدا ہونے والے ہمارے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے اردو کی 1-2 کتابیں اور چند مولوی لوگوں کی تقریریں سننے والوں کو اتنا علم آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ تمہارے جتنا علم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تھا، وہ امیر المومنین ذات بابرکات ہیں، وہ سابقین اولین مہاجرین میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان مسئلوں کا پتہ نہیں تھا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ مبارک دستار مبارک اتار کر حدیث صحیح کے مطابق اپنے ننگے سر پر جلوہ گر فرما کر اللہ کی قسم، اور وہ جمعے کا ٹائم تھا، منبر کے سامنے کی بات تھی، تمام سابقین اولین مہاجرین و انصار حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جلوہ گر، کیونکہ جمعے کا ٹائم تھا، خطبے کے وقت کی بات ہے، اور آپ نے دستار مبارک اتار کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ منبر پر جلوہ گر ہے، ان کا ہاتھ مبارک رکھ کے فرمایا واللہ یا بنیا حل انبت علی رؤوسنا شعر الا اللہ ثم انتم، ہاں جی، ہمارے سروں پر جتنے بال ہیں اللہ نے اگائے یا پھر محبوب کے پیارے بچوں آپ نے۔ ہم زیادہ توحید کو جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اکابر ہستیاں صحابہ کرام مہاجرین و انصار زیادہ جانتے ہیں۔ آج تو کہتے ہیں یہ اللہ کے سوا کوئی اگانے والا نہیں، تو حضرت عمر کیا فرما رہے قسم اٹھا کر، اللہ نے بھی اگائے ہیں، ثم انتم محبوب کے بچوں پھر تم نے بھی ہمارے سروں پر بال اگائے ہیں۔ رحمت اللہ کی ہے لیکن تمہارے وسیلے اور تمہاری برکت سے ہیں۔ آج کل جی مشکل کشا آپ کو نہ کہا جائے، کیوں نہ کہا جائے؟ اگر آپ صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں تو صحابہ کرام تو چھپ کر نہیں، علل اعلان مسجد شریف کے منبر
پر جلوہ گر ہو کر بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کوئی مشکل انسانوں کے لیے کسی قسم کی ایسی پیدا ہی نہیں فرمائی جس کا حل محبوب کے فیض و برکت اور تربیت کے نتیجے میں حضور مولا کائنات کو عطا نہ کر دیا ہو۔ مشکل کشا کا سب سے پہلے لقب حضور مولا مرتضیٰ کو عطا ہوا ہے تو امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جانب سے۔ اور آپ دیکھیں گے مہاجرین کی نمائندہ استاذ ہستی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان آپ مصنف عبد الرزاق مکمل میرے پاس موجود ہے صحیح سند سے، اور جامع ترمذی کی دوسری جلد صفحہ 214 کتاب المناقب میں انصار صحابہ کرام کے ترجمان سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ مہاجرین میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نحن معاشر المسلمین نعرف المومن من المنافق بحب علی و ببغضہ، اور جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 214 کتاب المناقب میں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے صحابی رضی اللہ عنہ انصاری کہ نحن معاشر الانصار نعرف المومن من المنافق بحب علی، فرمایا ہم انصار و مہاجرین صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے کہ اب جیسے پریشانیاں پیدا ہو گئیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ شخص منافق ہے یہ شخص سچا مومن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم جتنے مہاجرین صحابہ کرام ہیں جب کوئی اجنبی ہماری محفل میں آ بیٹھے ہم حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و مناقب، آپ کی عظمتیں، آپ کی خدمات، آپ کے کمالات، آپ کے مقامات جو ہیں ان کا بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر اس نو وارد اجنبی بندے جب وہ ذکر مولا کائنات سنے اگر وہ خوش ہو جائے اس کے چہرے پر نور آ جائے ہاں جی تو ہم گواہی دیتے ہیں یہ ہمارا مومن بھائی ہے، اس کو ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، ہم اس کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر حضور مولا کائنات کا نام نامی اس میں گرامی سن کے آپ کی فضیلت منقبت عظمت سن کے اگر اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگ جائے، چہرے پر یبوست اور خشکی طاری ہونے لگ جائے اور پریشانی کا شکار اور تڑپنے بلکنے لگ جائے تو ہم گواہی دیتے ہیں یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ پکا منافق ہے، اس کے دل میں منافقت چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود 6 نمبر پر اسلام لانے والے مہاجر صحابی ہیں، معلم الصحابہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضور مولا کائنات کی ذات بابرکات ایک معیار ہے مومنین اور منافقین کے درمیان، آپ سے محبت ہے تو ایمان سینے میں موجود ہے، اور جو آپ کے ذکر سے پریشان ہو جائے، آپ کا نام نامی سننے سے پریشان ہو جائے ہاں جی وہ پکا منافق ہوا کرتا ہے، ایمان نہیں ہوتا اس کے دل کے اندر۔ اور وہی بات جامع ترمذی ہمارے سیاہ ستہ میں شامل ہے اور اس کی دوسری جلد کتاب المناقب صفحہ 214 پر سید سند حدیث ہے سیدنا ابو سعید خدری جن کا اصل نام سعد بن مالک بن سنان ہے اور 74 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں۔ ان کا ابتدائی سارا دور حیات طیبہ کا محبوب کی صحابیت میں گزرا۔ وہ فرماتے ہیں ہم جتنے انصار مدینہ صحابہ کرام ہیں ہم تو مومن اور منافق کی پہچان ہی مولا کائنات کے ذکر اور محبت سے کرتے ہیں۔